السلام علیکم دوستوں. آج کی ویڈیو میں بات کریں گے انٹرکلچرل کمیونیکیشن از پینیسیئر ٹو اوائڈ تھرڈ ورلڈ وار. یہ بھی سی ایس ایس 2021 کے ایسے کے پیپر میں پوچھا گیا تھا. چلیے اس پہ بات کرتے ہیں. ہمیشہ کی طرح وہی کہوں گا کہ جو ابھی جو کچھ اس حوالے سے میں بتا رہا ہوں اس ٹاپک پہ وہ میرے پرسنل پوائنٹس ہیں. مطلب جو میں سوچ رہا ہوں وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے باقی لوگ اس سے الگ سوچتے ہو اور انہوں نے الگ لکھا ہو یا الگ ان کے مطلب پوائنٹس ہو, تو جسٹ آپ سن لیں. اچھا, یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ تعلقات کی کمی تنہائی کا سبب بنتی ہے, چاہے وہ انسانوں کے درمیان ہو یا پھر ریاستوں کے درمیان, کیونکہ ریاست جو ملک ہوتے ہیں یا ریاست ہوتے ہیں یہ انسانوں سے بنتے ہیں اور یہ اپنے تعلقات میں کافی حد تک انسانوں ہی کے جیسے مطلب برتاؤ کرتے, کیونکہ انسان ہی نہیں چلاتے ہیں. تو اگر کوئی ملک ایسا ہے کہ جس کے سفارتی تعلقات دوسرے ممالک کے ساتھ یا تو کم ہے یا پھر باقی ممالک نے انہیں تنہا جوڑا ہوا ہے, جیسے کہ آپ شمالی کوریا لے لیں, تو ان حالات میں پھر اکیلے سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. پھر وہی بات کہ آپ دیکھ لیں شمالی کوریا, وہاں پر لوگ کیا حالت ہے. ٹھیک ہے وہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہے لیکن پھر بھی وہ امپورٹ ایکسپورٹ اور اس میں کافی ساری باتیں ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ایسولیشن تنہائی سے نہ صرف وہ ملک اس کو نقصان ہوتا ہے بلکہ وہاں پر جو لاکھوں کروڑوں لوگ رہتے ہیں ان کو بھی کافی ان کی زندگیوں پر اثر پڑتا ہے. اور اسی وجہ سے پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ غلط فہمیاں جنم لے لیتی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ جو ملک تنہا رہ گیا ہوتا ہے یا جس کے ساتھ مطلب باقی ممالک کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے, تو وہ پھر اس کا رویہ کچھ مطلب اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ وہ کیا ہے کہ مطلب آپ سمجھ لے کہ یار وہ کسی بھی بات پر کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ جو انٹر کلچرل کمیونیکیشن ہے یہ ضروری ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایسے واقعات اور ایسے غلط فہمیاں جنم نہیں لے پاتی, اور صرف اسی طرح سے کہ مطلب لوگ کے درمیان یہ آنا مطلب تعلقات ہو ہر لیول پہ, تو اس سے ہم کسی بھی بڑے حادثے سے بچ سکتے ہیں. اس زبان میں کچھ نکات ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ انٹر کلچر کمیونیکیشن کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو آپس میں جوڑ دیتی ہے اور اس سے لوگوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. پھر یہ ہے کہ یہ لوگوں کے درمیان سماجی, سیاسی اور معاشی روابط کے لیے بھی راہ ہموار کر دیتی ہے, کیونکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مطلب ملکی سطح پر بھی لیکن یہ مطلب ہر لیول پہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہوتا رہتا ہے. تو وہ انٹریکشن ہر چیز کے لیے راہ ہموار کر دیتی ہے, وہ چاہے وہ سیاسی ہو, سماجی ہو یا معاشی ہو, کسی بھی لیول پر. تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو آپس میں جوڑ دیتی ہے اور لوگوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع دے دیتی ہے, جو کہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے. کس حوالے سے؟ کیونکہ اگر لوگ ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھتے ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے تو پھر ظاہر ہے وہ کبھی بھی جنگ کی طرف نہیں جائیں گے. اچھا, دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یار یہ لوگوں کے درمیان دوستی اور محبت کو بڑھاوا دے دیتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے جب لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہوگا, ملنا جلنا ہوگا, جیسے کہ مطلب کسی بھی حوالے سے آپ مطلب چاہے وہ ٹورزم ہو یا پھر کوئی اور اس طرح کا کوئی ایونٹ ہو جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رہتے ہیں, تو اس سے لوگوں کے درمیان محبت بڑھتی ہے, دوستی بڑھتی ہے. اس کی بڑی مثال آپ ترکی اور پاکستان لے لیں. ترکی اور پاکستان یہ مطلب اب پہلے بھی ان کے تعلقات اچھے تھے, لیکن پچھلے کچھ سالوں میں اور اسپیشلی جب سے یہ پاکستان پی ٹی وی نے ترکی کا ایک ڈرامہ ہے اردغل اس کو چلایا ہے,
تو آپ ذرا اندازہ لگا لیں، آپ شاید آپ لوگوں نے نوٹ بھی کیا ہوگا کہ کتنی محبت بڑھی ہے، چاہے ٹویٹر ہو، فیس بک ہو، جو بھی آپ پلیٹ فارم اٹھا لیں یا نیوز اٹھا لیں، تو نہ صرف یہ کہ پاکستانی بلکہ ترکی کے عوام، ترکی کے لوگ بھی وہ مطلب 2 کنٹریز 1 نیشن کی بات کرتے ہیں. تو یہ کیا ہوا ہے کہ وہ اسی ڈرامے کی بات کرتے ہیں. اسی ڈرامے کے ذریعے لوگوں کو ترکی کی رسم و رواج کے حوالے سے پتہ چلا، تو ان میں پاکستانی عوام کو اپنائیت سے محسوس ہوئی. اس طرح میں بھی اگر ترکی نے کچھ ڈرامے وغیرہ پاکستانی چلائے ہو تو ان کو بھی یہی احساس ہوا ہوگا. اسی وجہ سے کیا ہے کہ لوگوں کے درمیان وہ محبت بڑی ہے. آج آپ دیکھ لیں کتنے سارے یہاں کے جو لوگ ہیں، جو بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہر کوئی ترکی جانا چاہتا ہے، اور وہاں سے بھی کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو پاکستان آنا چاہتے ہیں. تو یہ دوسری پوائنٹ ہے کہ لوگوں کے درمیان محبت اور دوستی کو بڑھنے کا موقع دے دیتی ہے یہ انٹر کلچرل کمیونیکیشن. اچھا، تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں اس بات پہ سائنس اور مذہب دونوں مطلب متفق ہے کہ انسانی تہذیب اور انسان ایک ہی جگہ سے پھیلے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس پوائنٹ سے اختلاف کریں کہ مذہب دین اسلام کی بات کرتے ہیں. دین اسلام میں ہم یہی کہتے ہیں کہ پوری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے پھیلی ہوئی ہے. تو ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام زمین کی کسی ٹکڑے پر کسی جگہ اترے ہوں گے اور وہاں سے یہ آگے چلی ہوئے. پھر سائنس کی اگر بات کریں تو سائنس تو خیر وہ الگ سے سوچتی ہے، لیکن نظریہ ان کا بھی یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار انسان چمپانزی سے آگے ایولیوشن کر کے یہ اس لیول پہ آیا ہوا ہے. لیکن وہ بھی کہتی ہے کہ وہ افریقن جو کنٹریز ہے کہ یہ افریقہ سے یہ سب کچھ سٹارٹ ہوا تھا. تو بات وہی ہے کہ دونوں متفق ہے کہ انسانی تہذیب ایک ہی جگہ سے پھیلی ہوئی ہے. تو اگر انسان اور انسانی تہذیب ایک جگہ سے پھیلی ہوئی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تمام انسانوں میں اب بھی کوئی مشترکہ نقطہ ہے، اور وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ ہے کلچر، تہذیب ہماری. تو صرف یہی ایک پوائنٹ اگر ہم اس کو اچھی طرح سے لوگوں کو سمجھا سکیں اور اس پہ مطلب کام کریں تو یہ لوگوں کو آپس میں جڑنے کے لیے صرف یہی ایک نقطہ کافی ہے. اور ظاہر ہے جب لوگ ایک دوسرے کو ایک جیسا ہی سمجھے اور محبت ہو ان کے درمیان، کوئی نسلی اور لسانی وہ امتیاز وغیرہ باقی نہ رہے، تو ایسے حالات میں پھر کوئی اس طرح کا کوئی حادثہ، جس طرح کی کوئی جنگ عظیم وغیرہ، یہ ہونے کا تو سوال ہی نہیں بنتا. اچھا، اس کے علاوہ ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جتنی بھی مطلب دانشور ہے، اسپیشلی جو پولیٹیکل اسکالرز ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی سفارتی تعلقات یہ لوگوں کے درمیان اچھے تعلقات کے لیے ایک کنجی ہے. مطلب اگر ریاستوں کے درمیان اچھے سفارتی تعلقات ہوں گے تو تبھی انہی ریاستوں کے لوگوں کے درمیان اچھے تعلقات ہوں گے. تو یہ اچھے سفارتی تعلقات یہ کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ یہ وہی اگر ہم ایک دوسرے کو سمجھے، ایک دوسرے کی تہذیب کو اور ایک دوسرے کے رسم و رواج کو اچھی طرح سمجھے اور آپس میں یہ رابطہ جڑا ہی رہے، تو یہی آگے چل کر اچھے سفارتی تعلقات کی طرف چل سکتے ہیں. پھر وہی یہاں پر میں اگزامپل کوٹ کروں گا پاکستان اور ترکی کا، یا پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان اور چائنا کے بھی ہیں کہ ان کے سفارتی تعلقات اچھے ہیں، تو اسی لیے لوگوں کے درمیان بھی تعلقات اچھے ہی ہیں. وہ بنسبت انڈیا کے چائنیز پاکستانیوں کو اپنا سمجھتے ہیں، دوست سمجھتے ہیں، اس طرح پاکستانی چائنیز کو. تو یہ جو سفارتی تعلقات ہیں یہ اگر اچھے ہوں گے تو لوگوں کے درمیان تعلقات اچھے ہوں گے. اور یہ دونوں باتیں کہاں سے یہ مطلب اس کا حل کہاں پہ ہے؟ وہ ہے انٹر کلچرل کمیونیکیشن. اگر آپس میں وہ کلچرل کمیونیکیشن رہے، ایک دوسرے کے ساتھ روابط قائم رہے،
تو یہ اچھے سفارتی تعلقات بھی قائم ہو سکتے ہیں اور آگے چل کر مطلب یہ ایک پرامن معاشرے کے لیے کام بھی کر سکتے ہیں. اچھا، پانچواں جو نقطہ ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو ہمیشہ نیشنلسٹ ایجنڈاز جتنے بھی گزرے ہیں تاریخ میں، جب بھی کسی لیڈر نے نیشنلسٹ ایجنڈا پہ کام کیا ہے وہ تباہی لے کر آیا ہے. ہم اگر مثال لے چلے سکندر اعظم، الیگزینڈر دی گریٹ، اس کی بات کریں، وہ تقریباً آج سے کوئی 4-5 ہزار سال پہلے، میں بھی اگر میں غلط نہ ہوں چلے کچھ ہزار سال پہلے، وہ بھی میسیڈونیا سے کیا سوچ کے نکلا تھا کہ یار یہ جو ہم ہیں میسیڈونین ہیں، ہم یہ مطلب دنیا پہ راج کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم الگ ہیں، ہم دوسرے سے برتر ہیں. تو وہ وہاں سے نکلا یہی سوچ کے کہ ہم پوری دنیا پہ راج کریں گے اور پوری دنیا کو قبضہ کریں گے. تو کتنی تباہی لے کر آ گیا وہ یہاں تک پاکستان، انڈیا تک پہنچ گیا. تو یہ سب کچھ کرنے میں اس نے کتنے معصوم لوگوں کی جانیں لی ہوگی. پھر ریسنٹلی یہ دیکھ لے 1940 میں مطلب جو دوسری جنگ عظیم جب ہوئی تھی، تو اس میں ایڈولف ہٹلر نے بھی کہ یار ہم نازیز ہے، ہم یہ ہے، ہم وہ ہے. تو کتنے ملینز لوگ، بے گناہ لوگ جو ایسے ہی مطلب وہ جنگ کا لقمہ بن گئے، وہ مر گئے. تو یہ سارا یہ جو نیشنلسٹ ایجنڈاز ہے یہ تبھی جنم لیتی ہے جب آپس میں تعلقات پیکے پڑ جائے اور وہ رابطے نہ رہے جو رہنے چاہیے. کیونکہ اگر رابطے ہوں گے تو کوئی بھی خود کو دوسرے سے برتر نہیں سمجھے گا، کوئی بھی خود کو دوسرے سے الگ اور مطلب کوئی اسپیشل نہیں سمجھے گا. تو یہ جتنے بھی مطلب حادثات ہوتے ہیں یہ زیادہ تر اسی وجہ سے کہ آپس میں وہ رابطے نہیں رہ پاتے، جس کی وجہ سے غلط فہمیاں جنم لے لیتی ہے جو آگے چل کر اسی طرح کی حادثات کے ذمہ دار بنتے ہیں. تو یہ 4-5 پوائنٹس تھے جو میرے ذہن میں آ رہے تھے. ہو سکتا ہے آپ لوگ کے ذہن میں اس سے بھی زیادہ ہو. ان باتوں کا نچوڑ کیا ہونا چاہیے کہ مطلب کیا ہو؟ تو دیکھیے، ہمیں بس ہمیشہ اپنے دل اور دروازے ایک دوسرے کے لیے کھلے رکھنے چاہیے. اور یہ ایک مطلب آپ سمجھ لیں کہ یار ایک مانی ہوئی بات ہے کہ اچھے تعلقات ہمیشہ اچھے کمیونیکیشن سے ہی بن پاتے ہیں. اگر ہمارے درمیان کمیونیکیشن چاہے وہ کسی بھی لیول کا ہو، کلچرل کا ہو یا کوئی اور ہو، وہ اچھا ہوگا تو ہمارے تعلقات اچھے بن پائیں گے. تو پہلے کہ یہ کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے دل اور دروازے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ رابطے ختم کبھی بھی نہیں کرنے چاہیے. پھر یہ ہے کہ کمیونیکیشن کو انہینس کرنا چاہیے، ہر لیول پہ لے کے جانا چاہیے تاکہ وہ محبت بڑھے، وہ اعتبار بڑھے، جس سے کسی اس طرح کے حادثے کے لیے وہ موقع نہ ملے. اور چلے بس یہی تھا اس میں، اور میرے ذہن میں کوئی پوائنٹس نہیں آ رہے. میں مطلب ایسے کے حوالے سے جو میرے ذہن میں جتنے جو میرا نظریہ ہے اٹمپٹ کرنے کا، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی رائٹنگ کی سپیڈ کافی تیز ہوتی ہے اور وہ اچھے بھی لکھتے ہیں، سپیڈ بھی ان کی اچھی ہوتی ہے. باقی بھی مطلب کافی حد تک ہر لحاظ سے وہ اچھے ہوتے. پرفیکٹ تو کوئی انسان نہیں ہوتا لیکن اچھے ہوتے. تو وہ لوگ تو ایک طرف، لیکن وہ لوگ جو کم لکھ پاتے ہیں، جن کو کافی سارا مسئلے ہوتے ہیں، مطلب یہ ووکیبلری ان کی کمزور ہوتی ہے، تو وہ ریکال کرنا، پھر یہ ان پوائنٹس کو ریکال کرنا اور ان کو ارینج کرنا. تو اس طرح کے جو ایسپیرنٹس ہیں، جو مطلب ہے CSS کوالیفائی کرنے والے، اٹیمپٹ دینے والے، ان کو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ جب بھی اس طرح کا کوئی ایسے آئے، چاہے یہ ہو یا جو بھی ایسے ہو، تو آپ میرا ذاتی نظریہ ہے
کہ اس طرح کے حالات میں کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں زیادہ لکھ نہیں پاتا اور مجھے یہ دشواری آ رہی، اس وجہ سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی جو پوچھا گیا ہوتا ہے اسی کو ہٹ کر لیں، اسی پہ کام شروع کر لیں. ہاں تھوڑا سا کوئی بیک گراؤنڈ دے دے ایک پیراگراف کا، اس میں چند جو فقرے جملے ہو، زیادہ نہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو بندہ چیک کرے گا وہ اس کو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے زیادہ تر ٹائم تو ادھر ادھر کی باتوں پہ لگایا، اور جب آپ آ گئے مین ٹاپک کی طرف تو یا تو آپ کے پاس ٹائم ختم ہو گیا یا پھر کوئی اور مسئلہ ہوا. اس وجہ سے اگر آپ نے ٹاپک پہ زیادہ لکھا ہوگا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے مارکس ملیں گے. باقی یہ تو ایک ویل نون فیکٹ ہے کہ سی ایس ایس کوالیفائی کرنے کے لیے لک بہت زیادہ اس کا اہم رول ہے. اگر آپ لکی ہوئے، اگر آپ کے قسمت میں تقدیر میں تھا سی ایس ایس کوالیفائی کرنا تو آپ کر جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ تھا آج کا ٹاپک. امید ہے جو ایکسپلینیشن میں نے دی ہوئی ہے وہ آپ کو کسی حد تک اچھی لگی ہوگی. اگر آپ لوگ کے ذہن میں بھی کوئی پوائنٹ ہے تو بے شک مجھے خوشی ہوگی اگر آپ لوگ شیئر کرتے اسے کامنٹ سیکشن میں. تو چلے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.